الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین ماں بہنوں، یہ عظیم الشان کانفرنس جو شہداء اسلام کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، ہمارے یہ نوجوان جنہیں اللہ پاک نے دینی جذبہ دیا ہے اور دین کی محبت دی ہے، انہوں نے دینی جذبے سے سرشار ہو کر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کیا ہے۔ اتنے بڑے خرچ کے ساتھ یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا مشورہ، ہمارے ان نوجوانوں کا جوش و خروش اور ماں بہنوں کی محبت، سب کے باہمی تعاون سے اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کی قدر اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ اب بنا تاخیر آپ سبوں کی اس میں شرکت ہو، کیونکہ جو مقصد ہے علماء کرام کی جو تقریریں ہوں گی، شعراء اسلام کی جو نعت خوانیاں ہوں گی، ان سے آپ عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے، دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، عنوان شہداء اسلام کا ہے۔ اسلام کے خاطر جن لوگوں نے اپنی جانوں کو، مالوں کو نذر کیا، اللہ کے حوالے کیا اور جامِ شہادت نوش فرمایا، ان کا تذکرہ ہو، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہو۔ قرآن عظیم نے شہداء کے سلسلے میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ اے لوگو، تم ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، تم انہیں عام مردوں کی طرح مت سمجھو، عام مردوں کی طرح نہیں سمجھو، بلکہ یہ تو زندہ ہیں، بل احیاء، لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی دوسری زندگی ہے۔ دوست اور بزرگوں، آدمی مرتا ہے، ہم کہتے بھی ہیں کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ انتقال کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ قبرستان پہنچایا جائے گا، قبر میں لٹایا جائے گا، اور پھر
کتنے زمانہ وہاں لیٹا ہوا رہے گا، اور پھر اس کے بعد میدان حشر میں اس کو جمع کیا جائے گا، اور پھر وہاں حساب و کتاب کے بعد پل صراط پار کرنے کے بعد ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت، اور اگر خدا نخواستہ اس میں گڑبڑی ہوئی تو پھر سزا۔ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تو اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ مرتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ موت جو طاری ہوتی ہے اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے۔ جسم کیا ہے؟ روح کے رہنے کا گھر ہے۔ جیسے پرندے کے رہنے کا گھر اس کا پنجرا ہوتا ہے، ایسے ہی روح کے رہنے کی جگہ یہ جسم ہے۔ روح نکال لی گئی، لاش ہے، بے جان، ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، سارے اعضاء سے روح نکل گئی، اور یہ پورا جسم جو ہے ٹھٹھری کی شکل میں، لاش کی شکل میں یہ جسم رہ گیا۔ اب اسی کو ہم اور آپ لے جا کر کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ روح پر موت نہیں آتی، روح نہیں مرتی۔ جی، جب ایک مرتبہ دنیا کے اندر انسان آیا اور اس کے جسم کے اندر روح ڈال دی گئی تو روح نہیں مرتی ہے، جسم اس کا ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے نا یہ ابدی ہے، یعنی جب اب دنیا میں یہ روح ڈال دی گئی جسم میں تو یہ روح ختم نہیں ہوگی، اب اس کا انتقال اس دنیا سے دوسرے دنیا میں ہو، اور پھر برزخ کی دنیا سے حشر میں ہو، اور پھر حشر سے جو ہے ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت کے اندر جائے، اور کفر شرک کی بنیاد کے اندر پر جہنم کے اندر جائے، لیکن روح یہ رہے گی۔ جسم ختم ہوتا ہے، روح نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ ابدی ہے، ازلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ابدی ہے کہ جب آ گئی یہ روح تو اب یہ روح ہمیشہ رہے گی۔ روح پر فنائیت نہیں ہے، روح نہیں مرتی ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ دوستو، برزخ میں، قبر میں اور برزخ میں ہر ایک کی روحانیت اور اس کی روح ہوتی ہے۔ اس کی روح جو ہے علین میں یا سجین میں جمع کر دی جاتی ہے۔ جسم کو تو ہم نے دفن کر دیا، قبر کے اندر دو فرشتے آئے اور سوال اور جواب اس کا سننے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تین سوال فرشتے کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل۔ اس کا صحیح جواب دے دیا تو کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومۃ العروس، نئی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبوئیں اور ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر اس کا جواب نہیں دیا اور ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو عام لوگ کہتے تھے، اور اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا تو پھر وہاں سے سزا شروع ہو جاتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرمی اور حرارت اور لوئیں اور لپٹیں آتی رہتی ہیں، اور یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ روح برزخی جو زندگی ہے وہ سب کو حاصل ہوتی ہے، کافر و مشرک کو بھی برزخی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے کہ اگر برزخی زندگی نہ ہو تو پھر عذاب کا کیا مطلب؟ چوکی پر 10 لاٹھی ماریے، چوکی بے جان ہے، اس کو کیا احساس ہوگا لاٹھی کا اور کسی چیز کا؟ اگر برزخی حیات نہ ہو تو کفر شرک کی بنیاد پر جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب کا کیا احساس ہو؟ اس لیے برزخی حیات مومن ہو یا کافر، برزخی حیات سب کو دی جاتی ہے۔ اچھا، ایمان والوں میں پھر مومن کامل ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ہو، ان کو
عام ایمان والوں سے بڑھ کر جو ہے ان کو برزخی زندگی ملتی ہے، اور جو مومنین کاملین ہیں ان سے بھی بڑھ کر شہداء کو برزخی زندگی ملتی ہے، برزخی حیات ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، خود قرآن آپ کا کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ شہداء جو ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، تم ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور شہداء کے بھی جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کو عام ایمان والوں سے اور اولیاء کرام سے بھی زیادہ اونچی اور قوی ان کو برزخی حیات ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم ان کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی برزخی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور شہداء سے بھی بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کو برزخی زندگی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے، مٹی کی مجال نہیں ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے، اس لیے بنی جسم و جان انبیاء علیہ السلام اپنے قبر شریف میں زندہ، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برزخی زندگی ملی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں۔ بہقی کی روایت ہے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جو میرے قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور دراز پڑھتا ہے مجھے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ برزخی حیات اتنی قوی ہے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی وراثت نہیں بچی۔ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہم نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، پوری امت کا اس پر حق ہوتا ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندہ آدمی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ زندہ آدمی کی بیوی سے کسی کے لیے بھی شادی کرنا حرام ہوتا ہے، زندہ آدمی ہو اور اس کی بیوی سے کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا، حرام۔ والمحصنات من النساء، قرآن کہتا ہے 5ویں پارے کے شروع کی آیت ہے والمحصنات من النساء، جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر زندہ ہیں وہ حرام ہے دوسروں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تو حلال ہے لیکن دوسرے مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک شادی ہوتے ہوئے اس عورت کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی، 100 مرتبہ بھی قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں گے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے شادی نہیں کیا، اس لیے کہ ایک تو اس لیے کہ زندہ آدمی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں اور آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اپنے ماں سے نکاح نہیں کرتا ہے اور ماں سے نکاح کرنا جائز بھی نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں۔ ام المومنین کہتے بھی ہم لوگ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ساری ازواج مطہرات جو آپ کی ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ اماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہوئی ہے، سب سے قوی حیات ملی ہوئی ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے ایمان والوں سے بڑھ کر، سارے شہداء سے بڑھ کر، شہداء کی وراثت بڑھتی ہے، اور شہید ہونے والے کے شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے جی، لیکن انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں بڑھتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے شادی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مستقل کتاب لکھی۔ ہمارا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، اور یہی بیہقی وغیرہ کی جو روایت ہے کہ جو میرے قبر کے پاس صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے فرشتے مقرر۔ سنے گا کون؟ جو زندہ ہوگا وہی نہ سنے گا۔ یہ معلوم ہوا کہ آپ اپنی قبر شریف میں زندہ، اور آپ کے زندہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کی بیویاں پوری امت پر حرام، آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں، آپ کی وراثت نہیں بٹی، مرنے کے بعد ہر ایک کی وراثت بڑھتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وراثت نہیں بٹی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے ان کو قوی حیات، برزخی حیات، قبر والی برزخی حیات قوی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ عام ایمان والے اولیاء کرام سے بھی بڑھ کر شہداء کو حیات ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ ایسا دیکھا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب یہ ایک خطہ ہے جس کو چہار دیواری سے گھیر دیا گیا ہوا ہے۔ اس میں زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بچی جو نوزائیدہ ہوتی تھی اس کو نومولود بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے چاہا کہ اس کو بھی برابر کر کے وہاں پر کوئی بلڈنگ بن جائے۔ جب سرکار نے کھدائی اس کی شروع کیا تو تازہ خون نکلا، تازہ خون، تازہ خون جی۔ اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، اور قبرستان کے پاس سے اس کی جب کھدائی شروع ہوئی تو تازہ تازہ خون نکلنے لگا۔ جلدی سے جو اس کو بند کیا گیا کہ یہاں شہداء لیتے ہوئے ہیں، شہداء جو ہیں زندہ ہوتے ہیں جی، اور قرآن آپ کا کہتا ہے کہ شہداء زندہ۔ دوستو، شہداء جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے، اونچا مقام ہوتا ہے، اور ان کی جو فضیلت ہے۔ کسی موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ شہید تم کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے لڑے اور لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، ہم تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو میری امت کے اندر شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی، تب تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو آدمی پانی میں تیر رہا ہو اور موج کے ایسے تھپیڑے آئے کہ اس کے لپیٹ میں آیا، ڈوب گیا، مر گیا، وہ بھی شہید۔
کہیں آگ لگی اور اس میں گھر گیا، نکل نہیں پایا اور جل کر کے مر گیا، وہ بھی شہید۔ کسی کو اتنے دست آئے کہ اس کی تکلیف میں وہ مر گیا، وہ بھی شہید۔ عورت بچے کی ولادت کے وقت اتنی تکلیف اس کو ہوئی کہ اس تکلیف کے نتیجے میں وہ مر گئی، وہ بھی شہید۔ اے شہداء کی آپ نے ایک فہرست بیان فرمائی، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیں، شہید دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو علماء ہمارے جو فقہ میں مسئلہ مسائل پڑھاتے ہیں، اس میں بتلایا جاتا ہے کتاب باب الشہید میں کہ شہید دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو حقیقی شہید کہلاتا ہے، دشمنوں کے، دشمنان اسلام کے ہاتھ سے مارا جائے، ظلمن دھاردار چیز سے مارا جائے، یہ وہ شہید ہوتا ہے، شہید حقیقی ہوتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے وہ شہید ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر جو مقام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اب دنیا کے اعتبار سے وہ شہید ہوتا ہے کہ اس کو انہی خونوں میں، انہی کپڑوں میں اور انہی زخموں میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر جو شہید ہوئے تھے، شہداء احد کے سلسلے میں آپ نے فرمایا زملوہم بقلومہم ودمائہم، لوگوں ان شہداء کو انہی کپڑوں میں اور انہی زخموں میں ان کو لپیٹ کر کے دفن کرو، کل قیامت کے دن یہ انہی زخموں میں اور انہی کپڑوں میں اٹھیں گے میدان حشر میں، اور اللہ پوچھے گا اے میرے بندے یہ تمہاری یہ گد کس نے بنائی؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کے دشمنوں نے بنائی ہے۔ فوراً حکم ہوگا اے فرشتوں پہلی فرصت میں انہیں جنت میں داخل کرو، پہلی فرصت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شہداء بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر چلے جائے گا۔ یہ ہے حقیقی شہید، دنیا کے اعتبار سے بھی کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، نیا کفن ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہی زخموں میں، انہی خونوں میں لت پت ان کو دفن کیا جائے گا۔ ہاں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نماز جنازہ مگر پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ صرف مغفرت کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ جو ہے ایک مسلمان کے اکرام کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ کم سن بچہ ہے اس پر بھی تو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کم سن بچہ ہے، بچی ہے، اس پر بھی تو ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ بچہ تو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس بچے کے اوپر بھی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانیت کا اکرام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اور جب وہ مسلمان کا بچہ ہے تو اور زیادہ قابل اکرام، قابل تعظیم و تکریم ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ تو جیسے بچے معصوم ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ایسی شہداء کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، البتہ ان کو نیا کفن نہیں دیا جائے گا، اور اس وجہ سے نہیں دیا جائے گا کہ انہی کپڑوں میں یہ شہید ہوئے ہیں اور انہی خونوں میں اور زخموں کے اندر یہ گرے ہیں میدان کارزار میں، انہی زخموں کے ساتھ، انہی خونوں کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ ان کو دفن اس لیے کیا جائے کہ کل قیامت کے دن انہی کپڑوں میں یہ اٹھیں گے، انہی زخموں میں اور انہی خونوں کے اندر یہ اٹھیں گے، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ جلدی سے ان کو جنت کے اندر پہنچاؤ۔ اس لیے یہ علامت ہوگی کہ یہ اللہ کے راستے میں ظلمن شہید ہوئے ہیں اور اللہ کے دشمنوں نے ان کو شہید کیا ہے، اور اس طرح سے ظلم اس پر کیا گیا ہے، اس کا انعام، اس کا اکرام کہ پہلی فرصت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں انہیں داخل کر دیا جائے۔ اور ایک وہ شہید ہے، ایک وہ شہید ہے جو صرف دنیا آخرت کے اعتبار سے تو شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر عام مردوں کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے وہی معاملہ ہوگا۔ مثلا
کسی آدمی کے 10 اتنے آئے کہ مر گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن شہادت کا درجہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ اور دنیا کے اندر عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس طریقے سے جو ہے ان کو دفن کرنا ہے، تو یہ جو ہے آخرت کے اعتبار سے شہید ہوئے۔ 10 زیادہ آیا مر گیا، پانی میں گرا اور ڈوب کے مر گیا، آگ کے اندر گر گیا نہیں نکل پایا جل کے مر گیا، کسی کے سر میں درد ہوا اور اس کے تکلیف سے مر گیا، ہارٹ اٹیک دل میں درد اٹھا کہ اسی کے اندر اس کی وفات ہو گئی، یہ سب اخروی شہید ہو گئے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، سامنے سے آیا کسی نے ٹھوک دیا، یہ سب جو ہے اخروی شہید ہے۔ دنیا کے اعتبار سے عام مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ہوگا۔ دوستو، شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہید کے گردن پر کیا تلوار چلی، اس کے سارے گناہوں پر تلوار چل گئی، یہ سارے گناہ اس کے تلوار کی وجہ سے سارے گناہ سارے پاپ اس کے کٹ گئے اور بالکل دھلا دھلایا، اور اس طرح بے گناہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ لیکن دوستو، اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا الا الدین، شہید کے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر دین معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا قرض ہو اور کسی کا دین اس کے گردن پر ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب کو چوکنا ہونا چاہیے۔ دوسروں کا اگر ہم نے روپیہ دبایا ہے، کسی کی زمین کو ہم نے ہڑپا ہے اور کسی کو ہم نے ستایا ہے اور کسی کے حق کو اگر مارا ہے تو شہید ہونے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک آدمی کو زندگی دی جائے اور شہید ہو، پھر فرض کرو پھر دوبارہ زندگی دی جائے اور پھر شہید ہو، اور پھر سہبارہ زندگی دی جائے اور پھر شہید ہو، اور اس کے گردن پر قرض لدا ہوا ہو، مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر چھوڑ کر کے نہیں جائے، اگر کسی کا لین دین ہے، قرض ہے، اس کو سدھا کر کے جائے، وصیت کر کے جائے، اپنی زندگی کے اندر اس کو سدھائے۔ اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں تو بڑی سخاوت سے کام لے گا، بڑی رحم دلی سے کام لے گا، بخشش کے دروازہ کھول دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں انصاف کرے گا۔ وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، عادل ہے، وہ اس سے بڑھ کر کون عدل کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ اچھا انصاف کون کر سکتا ہے۔ اس لیے بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ انصاف کرے گا، اپنے حقوق کے معاملے میں رحم دلی سے مختلف بہانوں سے بخشے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں بڑا محاسبہ کرے گا۔ تو فرمایا گیا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض نہیں معاف ہوتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آیا کہ جب کوئی مردہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ بھائی اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا جاتا کہ نہ، کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور کہا جاتا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے تو آپ فرماتے کہ تم ہی لوگ نماز جنازہ پڑھ دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کوئی اگر کھڑا ہوتا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کے قرض کو چکاؤں گا، تو کوئی ذمہ لے لیتا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس میں حکمت اور نقطہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول، آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور مغفرت کی دعا کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کریں اور پھر بھی مغفرت نہ ہو، بڑی کمی کی بات ہے۔ اس لیے جس پر قرض ہو اس کی مغفرت کیونکہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس پر قرض ہے تو تم ہی لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہت بڑی بات ہے۔
یہ ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا لین دین ہے، قرض ہے، تو اس سلسلے میں آدمی غور کرے، فکر کرے، زمین بیچ کر کے ہو، جیسے ہو، قرض کو اپنی زندگی میں ادا کر لے۔ مرنے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے؟ مرنے کے بعد دو چار دن لوگ رو لیتے ہیں گھر کے لوگ، اور پھر بندر بانٹ شروع ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے لیں گے کھیت، ادھر سے لیں گے گھر، اور ادھر سے لیں گے بندر بانٹ شروع، رگڑے سب، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ اس لیے اپنی کرنی پار کرنی، اپنے اعمال کے حساب سے آدمی جزا اور سزا پائے گا۔ تو شہید کے سلسلے میں یہ آداب بتلائے گئے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تم عام مردوں کی طرح ان کو مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور میں نے تفصیل سے بتلایا برزخی حیات تو ایک کافر و مشرک کو بھی ملتی ہے، تب نہ اس کو سزا کا احساس ہوگا، اور اس سے زیادہ قوی ایک مومن کو ملتی ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط حیات برزخی اولیاء کاملین کو ملتی ہے، اور ان سے زیادہ مضبوط حیات شہداء کرام کو ملتی ہے، اور اسے بڑھ کر کے انبیاء علیہ السلام کو ملتی ہے، اور سب سے قوی حیات جو ملی ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی ہوئی ہے۔ یہ شہداء کے عنوان سے یہ کانفرنس ہے، شہداء کے متعلق آپ نے یہ فضیلت سنی ہے، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض نہیں معاف ہوتا ہے۔ جب شہداء کے اوپر قرض ہو تو ان کی معافی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارا اور آپ کا کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت؟ اس لیے آدمی کو چوکنا ہو، رہ کر کے بیدار رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ بیوی بچوں کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق، ان سب بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے آدمی زندگی گزار لے، ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ آخرت کی بھی تیاری ہوتی چلی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے یہ نوجوان جنہوں نے اپنے دینی جذبہ کا مظاہرہ کیا ہے، ثبوت دیا ہے، اللہ پاک ان نوجوانوں کو خوش رکھے، ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کے عمر میں برکت دے، اور ان کے دینی جذبہ کو اور قوی سے قوی تر فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، جوان قوم و ملت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ بعض موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر خطاب کر کے کہا ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی پوزیشن میں ہو وہ شادی کر لے، اور اگر شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے فعلیکم بالصوم، پھر تم روزہ کو لازم پکڑو، تاکہ اپنے اوپر قابو رکھو، تمہارا قدم پھسلنے نہیں پائے، اور تم گناہوں میں اور غلط بدکاریوں کے اندر تم مبتلا نہ ہو سکو۔ نوجوان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا 7 قسم کے آدمی ہیں جو کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا رجل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی، وہ نوجوان بھی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اپنے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابندی رکھتے ہوئے اس نے جوانی گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن وہ نوجوان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور نوجوان قوم و ملت کے بہت قیمتی سرمایہ ہیں، یہ اگر کنٹرول رہتے ہیں، دینی جذبہ ان کے اندر رہتا ہے، اور دین کے دائرے میں رہ کر کے یہ کام کرتے ہیں تو بہت اونچا کام کر جاتے ہیں، بہت اونچا کام کر جاتے ہیں۔ اور اگر بے لگام ہو جائے اور راہ سے گراہ ہو جائے اور ان کا قدم پھسل جائے تو بہت سارے گناہوں اور بہت ساری غلط چیزوں کا جو ہے شروع اور اس کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا رخ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہ نوجوان جنہوں نے اپنے دینی جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، ثبوت دیا ہے، اللہ پاک نوجوانوں کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے بوڑھے بزرگوں نے ان کو صحیح مشورہ اور صحیح سرپرستی ان کی فرمائی ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں نے بھی ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک بے انتہا اس کانفرنس کو قبول فرمائے۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام کہ
دین و ایمان کے خاطر اپنے جان مال کو خرچ کرنا، یہ شہدائے اسلام کی شہادت سے اور ان کے حالات واقعات سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نوجوان لوگ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس جوانی کو گزاریں۔ کل اپنے یہاں جو حضرت کہنا جو حضرت تھے حضرت معقیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب لوگوں نے کئی مرتبہ سنا، حضرت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ مختصر سی نصیحت فرماتے تھے اور یہ شعر ضرور پڑھتے تھے، کہتے تھے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات کچھ بن پڑتی نہیں، جب بڑھاپا آتا ہے تو کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، کیسے نماز پڑھے کیسے مسجد جائیں، آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جوانی سارے قوا مضبوط، ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے سب میں طاقت، بڑے سے بڑے کام کو یہ سر کر سکتے ہیں، اس لیے یہ نوجوانی کل قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے ان میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا، زندگی کو کہاں کمایا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا تھا معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا۔ ان 5 چیزوں کے سلسلے میں سوال ہوگا، جوانی کے سلسلے میں پیشیت سوال ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اب کس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا، اس لیے کہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی جوانی میں آدمی دنیا اور آخرت جنت کما لے، اور اگر بے لگام ہو جائے اللہ کا خوف نہ ہو تو نہ معلوم شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ اور نیک اعمال بنائے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں کی یہ قدردانی ہمارے علماء نے کی، ہمارے بڑوں نے کی، اور صراحہ اس طریقے سے ایک بڑا اجلاس ہو گیا ہے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، وما علینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔